السلام علیکم پیارے بچوں، اردو کا تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ لوگ ورشٹ کرنے کے بعد تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ اب دیکھیے ہم درسی کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ذہنی طور پر ورشٹ کرنے کے بعد تعلیم کی طرف آمادہ ہوئے۔ اردو ایک میٹھی زبان ہے اور اس کو جو ہے نا ہم جتنی گہرائی سے محسوس کریں گے اتنا ہم کو اس میں مزہ آئے گا۔ میں درسی کتاب کی نظم شروع کرنے سے پہلے چند اشارے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اس کو آپ پہچانیے۔ اشاروں کی زبان ہے، آپ میرے ایکشن دیکھ کر اس کا جواب دیجیے۔ بچوں میں کیا کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھنا ہے اور بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ سرما لگائے سر۔ ویری گڈ۔ میں نے ابھی اپنی آنکھوں میں سرما لگایا، تو میں اپنی زبان سے نہیں کہا، آپ خود اس کو جو ہے نا دیکھ کے پہچانے۔ وضو بنا رہے سر۔ ماشاء اللہ، بہترین جواب ہے بچوں کا۔ تو بچے اشاروں کو دیکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ پہلے سرما لگایا میں نے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وضو بنایا ہے۔ اور ایک چیز دیکھیے، عطر لگا رہے سر۔ عطر لگایا ہے۔ ہاں دیکھیے اس کے بعد بچوں اب میں کیا کر رہا ہوں، دعا کر رہے سر۔ ویری گڈ، صحیح جواب۔ میں نے جو عمل کیا ہے دراصل آپ کو یہ آپ سے کہلانا چاہ رہا تھا، وہ ہے دعا۔ یہ ہماری جو نظم ہے اصل میں یہ ایک دعا ہے۔ درسی کتاب میں سب سے پہلے چاروں کی اردو ہے اور اس میں جو ہے نا دعا کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ اگر آپ کو کوئی دعا کچھ یاد ہے تو آپ سنائیے۔ آپ اٹھیے، آپ سنائیے ایک دعا آپ کو کوئی یاد ٹھیک ہے، آپ اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اٹھیں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بڑھیا۔ ہاں، اب اس کے بعد یہاں سے آپ اور سے سنیے ایک بار، ہم جو ہے نا دعا کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو دوسری بار دوہرانا۔ پیارے بچوں، دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے سر۔ اللہ سے۔ پیارے بچوں، دعا کے معنی کیا ہے؟ آپ بولیے۔ ویری گڈ، مانگنا۔ دعا کے معنی ہے مانگنا۔ ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اب سب لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب سنیے اور سے دعا کو، ہم جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، وہ چیزیں اس میں جو ہے نا موجود ہے۔ الہی مجھے بھی سعادت عطا کر، شہ انبیاء کی شفاعت عطا کر، کروں سچ بیان زندگی میں ہمیشہ، زبان اور قلم کو صداقت عطا کر، خیانت سے بچتا رہوں عمر بھر میں، ہر ایک لمحہ مجھ کو امانت عطا کر، کسی کو بھی شکوہ نہ ہو مجھ سے یا رب، میری ہر ادا میں شرافت عطا کر، کروں میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت، کرم سے مجھے یہ کرامت عطا کر، نہ ہو خوف باطل نہ ڈر دشمنوں کا، کروں حق بیان و شجاعت عطا کر، پڑھوں میں ہمیشہ حدیث اور قرآن، نہ بھولوں کبھی وہ ذہانت عطا کر، ہے آزاد طالب کے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت
عقیدت اطاعت عطا کر. لکھنے والے انیس احمد آزاد بالگرامی. انیس احمد آزاد خاص میں بالگرامی. آزاد ان کا تخلص سے بالگرامی کا پہلے کا فارم. اب بچوں نظم کو آپ بارہا سنیے, ساتھ ساتھ دہرائیے. آپ خود درسی کتاب سامنے رکھ کر پڑھیے تو آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے نا دعا یاد آ جائے گی. اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس دعا کے معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ان اشیاء کی تشریح کیا ہے. کسی نظم دعا نعت کی تشریح کے لیے اس میں موجود الفاظ کے معنی ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے. جب معنی معلوم ہو جائیں گے اس کا مطلب جو ہے نا ہم کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. تو دیکھیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں اس میں پہلے مصرے میں الہی کا لفظ. الہی کے معنی ہے اللہ, اور اس کے بعد ہے سعادت. سعادت کے معنی ہے نیک توفیق. نیک عمل کی توفیق. توفیق ہے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہم جو ہے نا نماز پڑھ سکتے ہیں. خود ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں. جب اللہ کا کرم ہم پر ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا نماز ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر ہم اللہ سے مانگ لیں, کیا مانگیں گے, اللہ ہم کو جو ہے نا عطا کیجیے. عطا کے معنی دینا, کیا دیجیے, شیع انبیاء کی شفاعت عطا کر, یعنی انبیاء کی جو ہے نا ہم کو شفاعت ملے. جیسے روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ نے دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈالے, تو وہ چیز ہم کو جو ہے نا ہم کو مانگنا ہے اللہ سے کہ ہم کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو نصیب ہو. تو یہاں پر عطا کے معنی ہے دینا. تو جب معنی معلوم ہو گئے تو ہم کو آسانی سے پہلے شعر کا مطلب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم اللہ سے سب سے اہم چیز ہے شفاعت. جب جنت کا اطمینان ہو گیا تو یہ سب سے بڑی جو ہے دعا ہے, دعا. اس کے بعد ہے دنیا میں مجھے سچ بولنے کی توفیق دے گا, کرو سچ بیان زندگی میں ہمیشہ. میں ہمیشہ سچ بات کروں, یہ اس میں آسان الفاظ ہے. زبان اور قلم کو صداقت ادا کر. صداقت کے معنی سچائی. جب ہم اس کے معنی سمجھ گئے تو پورا شعر ہم کو سمجھ میں آئے. ان الفاظ کے معنوں کو اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے اس کو, اور بارہا اس کو 10 مرتبہ مشق کے طور پر اس کو آپ دہرانا ہے, لکھنا ہے, لکھ کر دہرانا. دیکھیے زبان اور قلم یعنی میں جو کچھ بھی تحریر کروں اپنے طور پہ, جو کچھ لکھوں میں یا تحریر میں کسی گواہی دوں, جھوٹی گواہی نہ دوں, اور کچھ بھی لکھوں تو غلط نہ لکھوں, ہمیشہ حق اور سچ لکھوں. اگر کوئی زبان سے بات کہوں تو حق اور سچ بات کہوں. آپ تقریر ہو یا پھر آپ کی کوئی چیز کی آپ گفتگو کریں, ہر چیز میں آپ کی جو ہے نا آپ کی زبان میں سچائی ہے. خیانت سے بچتا رہو, عمر بھر رہے. یہاں پر دیکھیے چھوٹی سی ایک مثال دے میں آپ کو خیانت کے بارے میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے کہا کہ بیٹا یہ بات میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ اپنے کسی دوست سے آپ نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو بلا کے کان میں ایک بات جو ہے نا چپکے سے ایک بات بولا ہوں. میں کلاس سے باہر جانے کے بعد آپ کیا کریں بولے تو کلاس کے سارے دوستوں کو بول دیا ہوا, تو یہ ہو گیا خیانت. آپ کے پاس کوئی چیز رکھی گئی, بیٹا یہ رکھنا, آپ یہ چیز میرے 10 روپے ہے, آپ رکھنا, اس کو خرچ نہیں کرنا. آپ کیا کریں, گھر جاتے جاتے 10 روپے میں سے کچھ چیز لے کے کھا لیا, تو یہ ہو گیا خیانت. یعنی آپ کو جس چیز کی ذمہ داری دی گئی تھی آپ اس کی حفاظت نہیں کریں, تو یہ ہو گیا خیانت. ہم اس کے آسان الفاظ ہیں دھوکہ, اس کے معنی بھی نہیں. ہر ایک لمحہ مجھ کو امانت عطا کر. یہاں پر دیکھیے بچوں امانت کا لفظ ہے. ابھی جیسے وہ بات کو آپ کو بتایا کہ میں ایک بچے کو بلایا اور چپکے سے ایک بات کہا. اب بچے سے کہا میں کہ بھائی آپ یہ بات کسی کو نہیں بولیں گے, تو یہ بات جو جملہ جو بات آپ سے میں کہا راز کی بات, وہ ہے آپ کے پاس امانت. یا میں آپ کو 10 روپے دیا, آپ کے پاس رکھو بول کے کہا میں نے, اور وہ جو 10 روپے آپ کو رکھنے کے لیے کہا میں, اس کو کہتے ہیں امانت. جو امانت کے معنی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے وہ چیز آپ کے پاس امانت. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں
کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس جو بھی چیز بطور امانت رہے گی میں اس کی بات کرنے والا بنوں، اور اللہ ہم کو جو دیں گے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کی بات کریں، اللہ کی نعمتوں کی بات کریں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا جو نا صحیح ادا کریں۔ تو یہاں پر دیکھیے میں مشکل الفاظ کے معنی کہہ دیتا ہوں اور آپ اس کو جو ہے نا اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں اور اس کی تشریح کرتا ہوں، میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے یہاں پر لمحہ ایک لفظ ہے، لمحہ کے معنی کیا ہے؟ وقت، یعنی ہر ایک لمحہ ہے، ہر پل ہر وقت جو ہے نا مجھے جو ہے نا اللہ آپ مجھے جو نعمتوں سے نوازے، آپ کا کرم رحم مجھ پر ہو، یہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ کسی کو بھی شکوہ نہ ہو مجھ سے، شکوہ کے معنی شکایت، یعنی میری شخصیت سماج میں، محلے میں، رشتے دار میں ایسی رہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو شکایت نہ ہو۔ اب میں یہاں پر جیسے شکوہ کے لفظ ماننے میں بولا شکایت، آپ اس کو لکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ میری ہر ادا میں شرافت ادا کر، دیکھیے یہاں پر ایک لفظ ہے ادا، ادا کے معنی ہے ہمارا عمل، جو کوئی بھی آپ کا عمل ہے، آپ ریئیکٹ کرتے ہیں جو چیز کو، وہ آپ کا جو عمل ہے، میرا عمل کیسا رہے؟ شریفانہ رہے، شرافت، شرافت کے معنی یعنی کسی کو تکلیف دینے والا نہ رہے، نیک رہے، برا نہ رہے، بد نہ رہے، یہ جو ہے نا میری شخصیت میں ایسی جو ہے نا خوبیاں ادا کرو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کروں میں ہمیشہ غریبوں کی خدمت، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، کرم سے مجھے یہ کرامت ادا کر، جی ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ ہے کرامت، کرامت یعنی ایسی چیز ہے جو فطرت کے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتی ہے، فطرت کے مطابق نہیں ہوتی، فطرت سے ہٹ کر ہوتی ہے، یعنی وہ چیز کچھ ہم کو جو ہے نا راستوں پہ دکھائی نہیں دیتی، کچھ چیزیں کرامت ہوگی بھائی ایسا ہو، اچانک جو ہے نا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو یہ تو کرامت ہوگی، وہ ایک بچہ بیمار تھا اچانک جو ہے نا صحت ہو گیا تو یہ کرامت ہوگی۔ تو ہم جو ہے نا اس طرح ہم اللہ سے مانگ رہے کہ ہم کو ایسی خوبیاں عطا کر اپنے کرم سے، کون؟ اللہ کے کرم سے ہم کو کیا عطا کرنا تھا؟ ایسی کرامت ادا کر کے ہم کسی کو دعا پڑھ کے ہم کو یا دم کرے تو بچہ جو ہے نا صحت ہو گیا، تو ایسے جو ہے نا کئی کرامت ہے اس کو ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے۔ کرم کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے، وہاں پر کرامت بھی جو ہے نا اللہ کی مدد ہے۔ تو وہاں پر لکھیں گے ہم کرامت کے معنی غیر فطری چیز یا اللہ کی مدد، اس کو ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ نہ ہو خوف باطل نہ ڈر دشمنوں کا، خوف کے معنی ڈر ہے، پھر اور ایک ڈر بعد میں دشمنوں کا لیا گیا ہے۔ باطل کے معنی کیا ہے؟ باطل کے معنی ایسا آدمی جو حق پر نہیں ہے، حق کے معنی ہے سچائی، اب ایسا آدمی جو سچائی پر نہیں ہے وہ باطل میں آ گیا۔ تو ہم کو جو ہے نا باطل سے خوف نہ ہو، یعنی جو آدمی حق پہ نہیں ہے اس سے ہم کو ڈر نہیں ہونا، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے رہنا، سامنے جو دشمن ہے اس سے ڈرنے والے نہیں رہنا، صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ ایسی جو ہے نا شخصیت ہماری نہیں کرے۔ کروں حق بیان وہ شجاعت ادا کر، یہاں پر ہے حق کے معنی آپ سمجھ کے سچائی، اور بیان کے معنی ہے بیان کرنا، اور شجاعت کے معنی ہے بہادری۔ ہم اللہ سے ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں ہماری شخصیت میں، ہماری جو ہے نا ہماری جو ہے نا ہم جو چیزیں ہمارے اندر، جو خوبیاں ہمارے اندر آنا ہے، خامیاں، وہ خامیاں ہٹ کر خوبیاں جو آنا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ چیزوں کو جو ہے نا یہاں پر بیان کریں۔ شجاعت کے معنی لکھیے بہادری، اور باطل کے معنی لکھیے ناحق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پڑھوں میں ہمیشہ حدیث اور قرآن، یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ حدیث اور قرآن پڑھنا، اس کے نیچے جو ترجمہ ہے اور پھر جو تفسیر مفسرین کی ہے اس کو پڑھنا، تو بات سمجھ میں آئے گی کیا ہے اس میں۔ نہ بھولو کبھی میں کبھی وہ ذہانت عطا کر، ذہانت جو ہمارا ذہن میں جو ہماری یادداشت ہے وہ چیزیں ہیں، یعنی ایسی جو ہے نا ذہانت دیجیے کہ ہم کو جو ہے نا ہم کو اچھی چیزیں یاد رہے اور بیکار چیزیں بھول جائیں۔ بھول بھی ایک نعمت ہے، ایسا نہیں کہ ہر چیز یاد ہوگی، یاد رہے گی تو پھر بھی ہمارے لیے مصیبت بن سکتی، رات کے نیند ہماری جا سکتی۔ تو ایسی چیزیں ہمیں یاد رہے جو کام کی ہے۔ پھر آگے دیکھیے ہے آزاد، آزاد کے معنی یہاں پر ہے نا صرف یہ تخلص ہے شاعر کا، شاعر اپنے تخلص کو آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پر آزاد تخلص کے ساتھ علامت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ آزاد تعریف کی اپنے نبی کی، تو جو ہے نا اپنے نبی کے طلبگار ہے، اپنے نبی کی محبت کے طلبگار ہے۔ کیا بولے اس میں؟ تین چیزوں کے طلبگار ہے، ان چیزوں کی بات نیچے آئی ہے دوسرے میں کیا ہے؟ محبت، عقیدت، اطاعت عطا کر۔ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، ہمارے جو ہے نا جان سے بھی زیادہ، ہمارے مال سے بھی زیادہ جو ہے نا ہونا چاہیے محبت، تو یہ صحیح محبت ہماری، تو یہ مانگ رہے ہیں۔ عقیدت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دل میں اور دل و دماغ میں ہمارے ایسا مقام رہے کہ بس ہم کو جو ہے نا
ان کے نام سنتے ہیں ہم کو اسی جو ہے نا اندر سے کیفیت ہماری بدل جائے، اسی میں ہم کو اپنی آنی چاہیے. اطاعت، ہمارے ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، حکم اللہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. یہ چیزوں کو جو ہے نا شاید دعا کے ذریعے ہم کو مانگنا سکھایا ہے. اب آپ ان الفاظ کو اپنی کاپی میں الفاظ کے معنوں کو لکھیے اور اس کو یاد کیجیے اور اس کو بارہا لکھیے اور بارہا جو ہے نا نظم کو ترنم کے ساتھ دہرائیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس دعا میں جن چیزوں کو مانگا گیا ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے دعا پر. اللہ حافظ.